الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اس طرح ہے کہ میری زندگی کا بالکل ایک سچا واقعہ ہے، تو میں ترغیب کے لیے آپ لوگوں کی خدمت کے اندر عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ میں اٹک شہر کے اندر پڑھتا تھا، یہ سن 2013 اور 14 کی بات ہے، وہاں پر میں پڑھتا تھا۔ تو میں دورہ حدیث کے اندر تھا جس سال، میرے خیال میں 14 کا ہی سال تھا، 13 کا نہیں 14 کا سال تھا۔ تو میں دورہ حدیث کے اندر تھا، تو وہاں سے میں سبق پڑھ کے نا مدینہ مسجد سے، تو وہاں پر یہ جو مینا بازار والی گلی ہے نا، اس سے میں آیا کرتا تھا۔ یہاں پر ہمارے چھچ کے ہی خورخیل گاؤں ہے نا، تو اس کے ایک رہائشی تھے، وہ اٹک کے اندر، بعد میں ابھی اٹک کے اندر جا کر آباد ہو گئے اور ابھی فوت بھی ہو گئے 2019 کے اندر، یا اس طرح وہ 18 کے اندر فوت ہو گئے۔ تو ان کی رہائش اٹک شہر کے اندر تھی، وہ گاؤں چھوڑ کر وہاں پر چلے گئے تھے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا، ایاز اس کا نام ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، ابھی چند دن پہلے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو میں ان کو پڑھانے کے لیے آتا تھا، ان کے کپڑے کی دکان تھی، تو وہ جامع ترمذی شریف کا کچھ درس میں، ان کو والد صاحب مجھے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، تھوڑا آزاد اس کی طبیعت ہے، کچھ اس کو تھوڑا پڑھا دیا کریں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں تقریباً آدھا گھنٹہ کچھ ترمذی شریف کا اس کو درس دیا کرتا تھا۔ تو پھر اس کو درس دے کر نا پھر میں واپس گھر چلا جایا کرتا تھا، یہ میری روٹین ہوتی تھی۔ تو وہاں پر ایک صاحب تھے، دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کپڑے کی ان کی دکان تھی یا کسی اور چیز کی، اب مجھے یاد نہیں ہے، 8-9 سال گزر گئے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، روز مجھے آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، میری سینے کے ساتھ ترمذی شریف لگی ہوتی، یا پھر صبح سبق کے لیے جاتا بخاری شریف پاس ہوتی، تو روز مجھے دیکھتا حیرانگی سے، میں اس کی نظروں کو، لیکن میں نہیں سمجھا، میں پتہ ہو سکتا ہے مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ بہرحال ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا بیٹا ذرا میرے پاس آئیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، اس نے مجھے کہتا ہے میں اتنا عرصہ ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے تعارف پوچھا، میں نے اپنا تعارف کروایا، تو مجھے کہتا ہے میری ایک بیٹی ہے، لال مسجد کے اندر وہ پڑھتی تھی، لال مسجد کے اندر، تو وہاں پر جو مشرف صاحب نے پھر آپریشن کیا تھا، تو اس میں کچھ اس کا مسئلہ ہو گیا، تو اب اس کو پھر شوق چڑھایا، تو آپ مہربانی کریں، آپ اس کو حدیث پاک کا بڑا شوق ہے، ایک کتاب آپ اس کو پڑھا دیں سیاستہ میں سے۔ تو میں نے کہا آپ اس سے پوچھ لیں، میں پڑھا دوں گا۔ تو میں پھر دوسرے دن ان کے گھر کے اندر گیا ہوں، اس بچی سے میں نے پوچھا ہے، جہاں پر بھی آج شادی ہو گئی اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ اس کے بعد میرا پھر ان کے ساتھ آنا جانا نہیں ہوا، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے۔ تو میں نے کہا آپ کیا پڑھنا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں بخاری شریف پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو بخاری شریف کا میرا بھی سبق ہوتا تھا، میں نے کہا چلو یہ میرے لیے آسانی ہے، نیا مطالعہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں پڑھا دیا کروں گا۔ تو اب وہ لیول میں مجھ سے بڑے تھے، بہت زیادہ ان کا لیول اونچا تھا، انتہائی قیمتی کپڑے، قیمتی کھلونے، اور ان کا گھر بار رہن سہن۔ تو اس طرح ہمیں بھی حکم ہے، جو شریعت کے خادم ہوتے ہیں، دین اسلام کے جو خادم ہوتے ہیں، تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نیچے 70,000 کا جبہ پہنتے ہوتے تھے اور نیچے ٹاٹ کا۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو اوپر آپ کو جبہ نظر آتا ہے نا، یہ میرے دین کے لیے، کہ کوئی میرے دین کو کمزور نہ سمجھے، اور یہ جو نیچے یہ میرے نفس کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دیندار لوگوں کو اپنے لباس کا، اپنے معاملات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کا آپ کسی سے کم نظر نہ آئیں، تاکہ دین کے اوپر کوئی بات نہ کرے کہ دیکھیں دین پڑھنے والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، یا دین پڑھانے والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، صفائی کا، نظافت کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ میرا جو اپنا معمول کا لباس ہے تقریباً 20 سال سے ایسا ہی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ تعالیٰ، چونکہ میں اس باب کے اندر میں کئی دفعہ گفتگو کر بھی چکا ہوں کہ ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے، جو شخص جس سے آپ ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے مطابق آپ اس طرح کریں کہ اپنا لباس پہن کر جائیں۔ اب دیکھیں میں گھر کے اندر یہ لباس میں نے پہنا ہوں، کل کسی MPA سے میری اگر ملاقات ہو تو اس سے قیمتی سوٹ میرے پاس پڑے گا، میں وہ پہن کر جاؤں گا۔ اسی طریقے سے کئی اس طرح مسکین قسم کے میری طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ دعوت کرتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں تو پھر اسی طرح 4-5 سوال ہلکا سا تاکہ، یعنی یہ بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے، عام آدمی کو بھی اور اس طرح کے علماء کو بالخصوص اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور عام لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس لباس کا اس معاملے کے اندر خیال رکھیں۔ مستدرک پاک کی یہ روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاؤ نا، تو خوبصورت گاڑی کے اندر خوبصورت کپڑوں کے ساتھ جاؤ، اور محفل کے اندر تم اس طرح نظر آؤ جس طرح مکھڑے کے اوپر تل ہوتا ہے۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے، یعنی محفل کے اندر کس طرح نظر آؤ جس طرح مکھڑے کے اوپر تل ہوتا ہے۔ تو بات تھوڑی لمبی ہو گئی، وہ ایک شریعت کا ایک حکم ہے، مستحب حکم ہے کہ آپ برابر رہیں۔ تو میں طالب علم تھا، میں نے پھر گھر والوں کو فون کیا، میں نے کہا مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے حاکمین میرا چھوٹا بھائی اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، یہ دوڑ کے پہنچ گیا، مجھے پیسے دیے ہیں، اسی میں نے اپنے لیول کے مطابق کپڑے خریدے، درزی کو میں نے دے دیے، باقی بھی کچھ جوتے وغیرہ جو کچھ وہ مقابلے کے لیے کہ میں اپنی ہستی برابر ان کے ساتھ رکھوں، تو وہ میں نے چیزیں خریدی ہیں۔ جمعے والا دن تھا جہاں پر میری رہائش تھی، جس گھر کے اندر میری رہائش تھی، تو میں نے اس طرح کی ہے کہ جمعے کا دن تھا، صبح تو ویسے ہی تقریباً 9-10 بجے کا وقت تھا، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا ہے، گھر کے ساتھ بیٹھک تھی، بیٹھک کے اندر میری رہائش تھی، بیٹھنا اٹھنا وہاں پر تھا۔ تو میں نے دروازہ کھولا ہے، تو سڑکیں تو آپ کو پتہ ہے محلہ عیدگاہ کی بالکل صاف ستھری ہیں کچھ اتنا،
تو میں نے جوتے بھی نہیں پہنے، ویسے آگے کی طرف چل پڑا ہوں۔ تو جمعے کا دن تھا، کوئی آگے دیکھتا ہوں درزی کی دکان کھلی ہوئی، میں نے کہا کل پرسوں میں نے آپ کو کپڑے دیے تھے، میرے سوٹ سارے بن گئے؟ کہنے لگا بالکل بن گئے۔ میں نے کہا دے دیں مجھے۔ باقی اسی دفعہ اسی طرح میں جوتے بھی پاؤں کے اندر نہیں، اور میں بازار چلا گیا ہوں۔ وہاں پر جا کر جو کچھ وہ ہوتا ہے، صابن ہوتا ہے، سرما ہوتا ہے، جو کچھ کریمیں خریدی میں واپس آ کر میں نے ان کو دے دی گھر والوں کو۔ میں نے کہا رکھ لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر یعنی سبق کے لیے پھر میں نے ہفتے والے دن جانا تھا، تو میں نے کہا کل جس وقت میں سبق کے لیے جاؤں گا تو یہ میں پہن کر جاؤں گا آپ گھر کے۔ اب جمعے کا دن ہے اور میں نے اس طرح کیا کہ تقریباً 12 بج چکے ہوں کہ میں واش روم کے اندر گیا ہوں، منہ کے اوپر میں نے وضو میں نے کیے اور میں تیار ہو گیا ہوں۔ میں تیار ہوا، ایک دن میرے دل کے اندر ایک بات آئی ہے، میں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا دن ہے، یعنی جمعہ نماز ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے نا، جمعے کا دن ویسے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، آج اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا دن ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتنی مطلب یہ کہ کمزور بات ہے یہ کہ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی اہتمام نہیں، جو کپڑے صبح پہنے ہوئے نہیں کپڑوں کے اندر رات بھی گزاری، یا بوتھے کے اوپر بس دو وہ کیا کہتے ہیں کہ شباک پانی پھیرا اور آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے، کوئی اہتمام بھی نہیں۔ اور کل آپ جائیں گے اپنی جیسی ایک مخلوق کی ملاقات کے لیے اور ان کے ساتھ آپ ان کی ٹور کے لیے برابری کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور اللہ کی ملاقات کے یعنی مخلوق کی ملاقات کے لیے تو اہتمام ہے حد سے زیادہ، اور اللہ کی ملاقات کے لیے کوئی بھی، بس یہ بات میں نے سوچی ہے، دل کے اندر آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اچانک ڈالی ہے، تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ پھر میں نے کپڑوں میں سے جو بنوائے تھے خصوصی ان کے لیے ایک نیا سوٹ میں نے منگوایا، میں نے کہا مجھے دیں جلدی سے، اور کافی سارا سامان بہت سارا تھا، کچھ یہ نہیں کہ کچھ کمی تھی، اللہ پاک کا فضل ہے، بہت سارا تھا، اس میں سے بہت ساری چیزیں میں نے منگوائی، استعمال کی۔ اور راستے کے اندر وہ جہاں پر جگہ ہے نا جہاں پر میری رہائش تھی، وہاں سے ساتھ ہی میری مسجد ہے اٹک شہر کی میری مسجد، وہاں پر میں نے جا کے جمعہ پڑھے، اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کریں، آج بھی اللہ کے گھر میں وضو کے اندر ہوں، صاف ستھرے خوشبو والے کپڑوں کے اندر ہوں، کہ میرے اس طرح کہ یہی تھا، میں نے کہا اللہ پاک ویسے ہمیشہ پوری زندگی کے اندر تیاری کرتا رہا لوگوں سے ملاقات کے لیے، آج میرا یہ جو کچھ اہتمام ہے، کپڑے میں نے پہنے، جو کچھ کیا، یا اللہ تیری ملاقات کے لیے، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور وہ زندگی کا پھر میرا انوکھا جمعہ تھا زندگی کا، وہاں پر میں نے ایک صوفی صاحب تھے، انہوں نے جمعہ پڑھا، میں نے ان کے پاس نماز جمعہ پڑھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پھر وہ دن گیا، یہ دن گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، پھر اس طرح یوں آپ سمجھے نا، میرے بند کام تھے بہت سارے، کئی لوگوں نے میرے پیسے دینے تھے نہیں دے رہے تھے، روز فون کر کے میرا یہ کریں، دیکھیں میں طالب علم ہوں، روز مجھے ضرورت پڑتے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہوتا تھا، اور بھی بہت سارے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ میرا بانی فرما دی۔ پھر اس کے بعد پڑھائی بھی بڑی جلدی میری مکمل ہوئی، تھوڑے سے عرصے کے اندر میں نے FA بھی کیا ہے، میں نے دورہ حدیث بھی کیا ہے، تخصص بھی کیا ہے، اور سہولت کے اندر دیکھیں طالب علموں کو کتنی تکلیفیں آتی ہیں، مجھے ایک سیکنڈ بھی ان 7 سالوں کے اندر تقریباً 8 سال کر دیں طالب علم بھی، کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، بس گھر کے اندر رہائش ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانے، گھر والوں کے کپڑے پہننے، کوئی طالب علمی تکلیف نہیں، جا کر ایک عالم کے پاس جس طرح میں بیٹھا ہوں، جا کر کتاب سامنے رکھی پڑھ کے وہ گھر واپس چلے گئے، نہ کوئی کلاس نہ کوئی مدرسے، آنے کا ٹائم پوری زندگی، مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ، پوری زندگی اس طرح ہوئی، مرضی سے سونا، جس وقت اٹھیں، کس کا ابھی سبق پڑھنے، بخاری شریف کو پڑھنے جائیں، سینے سے لگاؤں اس عالم کے پاس جا کر، چلو جی فرید آ گیا، آپ تھوڑا سائڈ کے اور میں ان کو سبق دے دوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے پڑھا کے واپس کر دیا، اب بھی کس کا ٹائم ہے جو سراجی فلاں شخص کے پاس جا کر پڑھنی، چلو جی پھر بائک کے اوپر بیٹھو اس کے گھر چلے جاؤ، جا کر پوری زندگی اس طرح، ان کے ساتھ چائے بھی پینا، ان کے گھر والوں سے گپ شپ بھی کرنا، وہیں سو بھی جانا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ جس گھر کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پر سو بھی جاتا ہوں، صبح پھر اٹھ کے پرواہ، یعنی طالب علمی والی کوئی سختی بھی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتنا کرم کیا۔ تو آج یہ بات کر کے میں آپ کو کہتا ہوں، زندگی پوری آپ کی گزر گئی، آپ ایک میرے والی یہ بات آپ کر کے دیکھیں اپنے اوپر، جہاں پر میری آواز آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے باہر جا رہی ہے، میں تمام بہن بھائیوں سے، بہنوں بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں کہ اب نئے کپڑے پہنے، بالکل جا کر بازار سے خریدیں نئے کپڑے، اور نئی ٹوپی آپ کی جو دوپٹے خواتین نئے بالکل ہونا چاہیے، خوشبو خوبصورت کر کے لگائیں، اور اس طرح کریں کہ جھک جائیں، اللہ کی 2 رکعات نفل پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ کہیں کہ پروردگار پوری زندگی خوبصورتیاں ہم کرتے رہیں اپنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، آج سب کچھ یہ تیرے لیے، ظاہر ہم نے سنوار لیا، اللہ پاک باطن کو تو سنوار دے، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کس طرح بڑی تبدیلی آتی ہے۔ سمجھ گئے نا میرے یہ پیغام؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھ عطا فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم، یہ کس طرح کہ میری زندگی کا بالکل ایک سچا واقعہ ہے، تو میں